قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المخدومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من نسب لهم من الأولين والآخرين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا آپ ان سے کہیے ذرا آگے کھینچیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو آپ اسے کہہ دیجیے تکبیر پہنچ چکی ہے لہذا آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر حضرات گرامی مجھ حقیر و بے بذات ادنا سے طالب علم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے حضور میں حاصل کیا ہے اس کا تعلق قرآن حکیم کے 13ویں پارے سے ہے اور وہ سورہ یوسف میں 108 نمبر پہ واقع ہے۔ آیہ کریمہ میں اللہ اپنے حبیب کو خطاب فرما کے یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آیت کا متن اس طرح سے ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی سرکار آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہی طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور یہ طریقہ فقط میرا طریقہ نہیں ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بلکہ جو لوگ بھی میرا اتباع کرتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کا طریقہ بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ بصیرت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ ہر عیب ہر برائی سے ہر نقص سے پاک و منزہ ہے۔
وما انا من المشرکین، اور میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیہ گرامی میں اللہ اپنے پیغمبر کی اصل ذمہ داری کو بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر کی، ہمارے رسول کی، ہمارے حبیب کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری طرف دعوت دے، اور دعوت دے تو بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ اور یہ فریضہ فقط ہمارے پیغمبر کا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمارے پیغمبر کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ ہماری طرف دعوت دے، اور دعوت دے تو بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ خدا ہونا فقط پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سب کو مبلغ الہی بننا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آیت کا صاف سا پیغام یہ ہے کہ دعوت اللہ فقط پیغمبر کا وظیفہ نہیں ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا فریضہ ہے، پھر جو بھی پیغمبر کی رسالت پہ ایمان لاتا ہے اس کا بھی فریضہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف تبلیغ کرے لوگوں کو۔ یہ سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم آیہ کریمہ میں غور کریں تو تمام کلمہ گویوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا چاہیے، اسی طرح سے دعوت دینا چاہیے جیسا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے مبلغ بنے، اللہ کے داعی بنے۔ اور جب ہم سب کا مبلغ الہی ہونا طے ہو جاتا ہے، ہم مبلغ بنے یا نہ بنے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر میرے حبیب کی پیروی کا دعویٰ ہے تو تمہیں میرا مبلغ بننا پڑے گا، میری طرف تمہیں دعوت دینا پڑے گی۔ اور ظاہر ہے جو تمام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا، دعوت دینے سے پہلے اسے خود اللہ والا بننا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور دوسروں کو متوجہ کریں، ہم اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کریں اور دوسروں سے اطاعت کا تقاضا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں الہی بننا پڑے گا تاکہ ہماری تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے بھی الہی اور خدائی بن سکے۔ اور جب سرکار کے اتباع کا دعویٰ کرنے کے بعد، ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد، یہ ہماری ذمہ داری ہم پہ عائد ہو جاتی ہے کہ ہر ایک صنف کو نہیں، ایک طبقے کو نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو جہاں بھی وہ رہتا ہے وہیں سے اسے اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی صرف ایک خاص طبقے کو نہیں بلکہ ہر امتی اور ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ مبلغ کے شرائط بھی اسی آیت سے پہچانے۔ مبلغ کی کیا شرائط ہے؟ مبلغ کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دعوت دے تو خدا کی طرف دعوت دے، خود کی طرف دعوت نہ دے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کا اعلان ہے کہ آپ کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنے سرکار کے سلسلے میں، اپنے حبیب کے سلسلے میں، اور ان سب کے سلسلے میں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، کہ ان کی تبلیغ و دعوت کا محور خدا ہوتا ہے، خود نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے۔ یہ مبلغ کی پہلی شرط ہے کہ اس کی دعوت و تبلیغ کا محور اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے، اپنی ذات کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا محور کیا ہے تبلیغ کا؟ کہ تبلیغ کو بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، بے بصیرتی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ایسا بہت ہوتا ہے، مجمع کا تقاضا کچھ ہے، سماج کی ضرورت کچھ، بڑے سے بڑے آیات اعظام کے درس میں شرکت کیے، یہ ممبر، یہ تبلیغ
تمجید اپنی تعریف و تمجید کے لیے نہیں ہے. آیت کریمہ سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنی چاہیے, اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے, چونکہ آیت کا لہجہ یہی ہے قل ھذہ سبیلی انا ادعو اللہ. اللہ خدا ہوتا ہے اور تمنا خود کی تبلیغ کی ہوتی ہے. یہ دین کا مس یوز ہوتا ہے جس کو سرکار سید الشہداء نے زمین کربلا پہ قدم رکھ کے فرمایا تھا. سرکار مدینے سے نکلے, مدینے کا ماحول دیکھا, اذانیں بھی ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی تھی, صحابی تابعی قال رسول اللہ کہہ کے حدیث رسول کو بیان کر رہے تھے. سرکار مدینے سے نکل کے مکے میں آئے تو طواف بھی ہو رہا تھا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی آ رہی تھی. صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کی جا رہی تھی. غلاف کعبہ کو لوگ پکڑے ہوئے اللہ سے راز و نیاز بھی کر رہے تھے. سارا ماحول بظاہر اسلامی تھا. مکے میں حضرت کا 1-2 دن قیام نہیں رہا, کئی مہینے قیام رہا ہے. یعنی مکے میں بیٹھ کے پورے عالم اسلام کی نبض حسین کے ہاتھ میں تھی. اور کوفہ جو مکہ اور مدینے کے بعد اسلام کا بڑا مرکز تھا, وہاں کے چاہنے والوں کے خطوط میں حسین کو وہاں کے حالات بتا دیے گئے. یعنی حسین جب کربلا کی طرف چلے تو پورے عالم اسلام کے حالات حسین کی مٹھی میں تھے. لیکن پورے عالم اسلام کا مادی اور ظاہری طور پہ جائزہ لینے کے بعد حسین نے جو بیان کیا, جبکہ حقیقی طور پہ علم لدنی کے ذریعے آپ جانتے تھے, لیکن دنیا کے سامنے ثبوت ظاہری بھی پیش کیا. جب فیصلہ سنایا تو کیا فیصلہ سنایا؟ مدینے کی حالت بہت اچھی ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے, مسجد نبوی میں بہت بھیڑ ہے, ابھی اذانیں ہو رہی نہیں, کوئی خرابی مکے میں نہیں ہے, حج میں بہت رونق ہے. نہیں فرمایا آپ نے. مکے اور مدینے کے بعد کوفے سے جو خط آ رہے ہیں وہ بھی اسلام اور دین کے سلسلے میں امید افزا ہے. کیا یہ بیان دیا؟ نہیں, یہ بیان نہیں دیا, بلکہ کیا فرمایا؟ پورا رزلٹ پیش کیا. پوری بررسی و تحقیق اور تلاش و جستجو کے بعد حسین نے پورے عالم اسلام کا نچوڑ کربلا میں قدم رکھتے ہی پیش کیا. کیا؟ الناس عبید الدنیا. لوگ سب کے سب, یعنی جن سے حسین ملاقات کر کے آ رہے تھے مکے مدینے اور کوفے کے لوگوں سے, انہیں مسلمان کہنا بھی حسین نے مناسب نہیں سمجھا, بلکہ الناس کہہ کے پکارا. الناس عبید الدنیا. میں مکے مدینے اور کوفے کا جائزہ لے کے آ رہا ہوں, اور مکے میں 1-2 لوگوں سے نہیں ملا, مسلمانوں کے تمام طبقات سے میں نے ملاقات کی, علماء سے ملاقات کی, دانشمندوں سے ملاقات کی, امت مسلمہ کے متفکرین سے میں نے ملاقاتیں کی ہے. تھوڑا رزلٹ حسین نے پیش کیا, الناس عبید الدنیا. لوگوں کو جہاں بھی میں نے دیکھا ہے, جتنا جائزہ میں نے اپنی نگاہ محمد سے لیا, تو لوگ دنیا کے بندے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مولا یہ سب قال رسول اللہ کہنے والے, مسجد نبوی میں آزادی دینے والے, یہ نمازیں پڑھنے والے, یہ قال رسول اللہ کہہ کے بات کرنے والے, یہ طواف کرنے والے, یہ حجر اسود کو بوسے دینے والے, یہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے, یہ غلاف کعبہ سے لپٹ کے اللہ سے راز نیاز کرنے والے, یہ کیا سب دنیا کے بندے؟ اگر یہ دنیا کے بندے ہیں تو ان کی زبانوں پہ یہ کیسے نغمے ہیں؟ قال رسول اللہ, قال اللہ بھی ہے, لبیک اللہم لبیک بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, اذانیں بھی ہیں, حج. یہ کیا ہے؟ تو مولا نے خود اس سوال مقدر کا جواب دیا, الناس عبید الدنیا. ہاں زبان پہ لا الہ الا اللہ قال رسول اللہ حج ہے, تو اس کی حقیقت یہ کیا؟ دین لائق علی السنتہم, دین فقط ان کی زبانوں پہ ہے, حقیقت میں یہ دنیا کے بندے ہیں. دین ان کی ضرورت بن چکا ہے, دنیاوی اور مادی ضرورت. اس لیے یہ دین چیخ رہے, جب تک ان کے مفادات کو دین نقصان نہیں دیتا تو یہ دین کے ساتھ ہے, جب ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے تو قلت دیانون,
تو دیندار بہت کم رہ جائیں گے. بظاہر فیصلہ 67 ہجری میں سنایا گیا ہے. یعنی اصل میں کسی کا دین ایمان اچھے حالات میں نہیں پرکھا جاتا. اگر دین و ایمان کو پرکھنا ہے تو معرض امتحان میں اتر کے دیکھو. امن و امان کے حالات میں علوی ہونے کا دعویٰ، حسینی ہونے کا دعویٰ، نبوی ہونے کا دعویٰ آسان ہے. میدان امتحان میں اتر کے بھی علوی باقی رہنا یہ میثم تمار کا جگر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس کے لیے میثم و قمبر اور مالک اشتر جیسے کردار کی ضرورت ہے. پورے عالم اسلام کا جائزہ لے کے مولا نے فرمایا اس خدا خدا کہنے سے دھوکے میں نہ پڑ جانا. قال رسول اللہ تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے. حاجیوں کی مکے میں بھیڑ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. دیکھو ہمیشہ کعبہ حج کرنے سے نہیں بچتا. نہیں، کبھی حج کرنے سے کعبہ بچتا ہے اور کبھی حج کو چھوڑ دینے سے کعبے کا تحفظ ہوتا ہے. مسلمان کو بصیرت افروز ہونا چاہیے. لہذا ایسا نہ ہو. کہا سبحان اللہ، مبلغ کی پہلی صفت یہ ہے، پہلی صفت مبلغ کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دے، خدا کی طرف دعوت دے، خود کی طرف دعوت نہ دے. دوسری صفت یہ کہ جب بھی میدان تبلیغ میں قدم رکھے بصیرت کے ساتھ تبلیغ کرے. بے بصیرتی کے ساتھ تبلیغ کرے گا تو مجاہدین صفین کو خوارج میں تبدیل کر دے گا. سارے کے سارے مافیا سے لڑنے کے لیے گئے تھے، سب علی کی رکاب میں تھے. اشعث ابن قیس جو نہایت بے بصیرت انسان تھا، علی کے صفین کے مجاہدوں کو جماعت خوارج میں اس نے تبدیل کر دیا. یہ بے بصیرتی کے ساتھ تبلیغ کا نتیجہ ہوتا ہے. مبلغ کی پہلی شرط ادعو الی اللہ، اس کی دعوت جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. میرا پروندہ اچھا ہو جائے گا پھر اعزام ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا ہمارا فریضہ ہے. ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اللہ کے اوپر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ کی لائن میں نہیں ہے اللہ انہیں نہیں پالنا ہے، اور جو خصوصیت سے اس کی لائن میں آ گئے ان کی ذمہ داری بھی خصوصیت سے لی گئی. من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ. تو مبلغ بننا ہے، ہر امتی کو مبلغ بننا ہے. یہ نہیں بس امت یہ سوچے تبلیغ کرنا تو مولویوں کا فریضہ. قل ھذہ سبیلی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اور ہمارا اتباع کرنے والے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور وہ مقام تبلیغ میں فقط اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی تقدیس کرتے، اپنی قابلیت کا نقارہ نہیں بجاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی طرف دعوت جب دی جاتی ہے تو اللہ کی تقدیس اس کی باقی بیان کرنی چاہیے. جہاں سے اپنی علمی قید شروع ہو جاتی ہے، اپنی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اسی مقام پہ تبلیغ میں بھی شرک آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے آیت کے آخر میں کہا وما انا من المشرکین. اور سرکار آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، چونکہ اللہ کہلوا رہا ہے. قل ھذہ سبیلی، اپنی طرف سے پیغمبر نہیں کہہ رہے بلکہ اتنا پختہ مبلغ ہے، اتنا مخلص مبلغ ہے کہ پروردگار فرما رہا حبیب تیری تبلیغ کی صفت یہ ہے کہ تو فقط ہماری طرف دعوت دیتا ہے اور دعوت بھی بصیرت کے ساتھ دیتا ہے اور مقام تبلیغ میں ہماری پاکی بیان کرتا ہے. اور قطعاً تیرا تعلق یہ کہہ دیجئے آپ کے مشرکین سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے سر پہ امامہ رکھ کے توش پہ آبا ڈال کے ظہور مہدی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت پاکیزہ ہوں. نہیں، جہاں مال زیادہ ہوتا ہے چوری کا خطرہ بھی بڑی زیادہ بڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہمیشہ ڈھیرے پتھر پھلدار درختوں کی طرف پھینکے جاتے
خالی درخت پہ کوئی ڈھیلے پتھر نہیں پھینکتا، لہذا ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے ہم تو مبلغ اہل بیت ہیں، ہم نے تو اتنے کامیاب اشرے پڑھ دیے ہیں، ہم نے تو اتنے لوگوں کو اپنا شاگرد بنا دیا، آج دنیا بھر میں گوشے گوشے میں وہ تبلیغ کر رہے، ہمارے جیسا کون ہے؟ من مثلی، ارے ہمارے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں، کاش تم میں ہوتے تو دیکھتے ہم نے کیا گل کھلائے۔ مبلغ کو شرک خفی سے بھی پاک ہونا چاہیے، شرک جلی سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ ظاہر شیطان ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ بت کو سجدہ کر لیجئے، یہ شرک جلی ہے، اس سے تو بہت سے لوگوں نے جو حقیقت میں مشرک تھے انہوں نے بھی پرہیز کیا، ہم تو کریں گے۔ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے مقام تبلیغ میں گواہی دی جا رہی ہے؟ پیغمبر آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، مقام تبلیغ میں اللہ کی تقدیس اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے یہ بھی کہہ دیجئے ہمارا تعلق مشرکین سے نہیں ہے، چونکہ مقام تبلیغ میں شرک کا شائبہ بہت زیادہ ہے، اور شرک جلی میں ہمیں شیطان مبتلا نہیں کر سکتا، چونکہ ہماری حیثیت شرک جلی سے خود خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا شرک خفی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجلس تو اللہ کا نام لے کے پڑھ رہے ہو اور دل میں حب شہرت بھی ہو، یہ شرک خفی ہے۔ مبلغ کے صفات، پہلی صفت اللہ کی طرف دعوت دے، خدا کی طرف دعوت دے، خود کی طرف دعوت نہ دے، بصیرت کے ساتھ دعوت دے، بے بصیرتی کے ساتھ دعوت نہ دے۔ اگر بصیرت نہیں پائی جاتی تو بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ یہی مقام ہے، اگر گفتار میں بے بصیرتی پائی جاتی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ بہت قیمتی ہوتا ہے سکوت بھی، اور بہت قیمتی ہوتا ہے بولنا بھی۔ حکیم اور بصیر کا بولنا بہت باقیمت ہوتا ہے، جاہل و احمق کا چپ رہنا ہی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش رہ جائے تو معاشرے میں اختلاف و انتشار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ اگر میں عالم بھی ہوں، میری گفتگو کا انتشار ہو تو میرا شمار عالموں میں نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں جاہلوں میں مجھے اپنا شمار کرنا چاہیے۔ تبلیغ کی پہلی صفت مبلغ، اللہ کی طرف دعوت ہو، دوسری صفت بصیرت کے ساتھ دعوت ہو، اور یہ مولویوں کی صفات نہیں ہے، ہر امتی کو مبلغ بننا ہے، بصیرت کے ساتھ دعوت ہو، دوران تبلیغ اللہ کی تقدیس اللہ کی تسبیح کا خیال رہے، اور شرک خفی سے بہت دور رہے۔ اللہ کے بجائے اپنی تعریف کی ہوس، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نام کو مشتہر کرنے کے بجائے اپنی شہرت کی فکر، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے دسترخوان کرم کو چھوڑ کے بالی مجلس کی جیب کو تکنا، یہ بھی شرک ہے۔ اب سوچیں، جو لوگ عشرے اور خمسے کا نذرانہ طے نہیں کرتے نا، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، ان سے بھی بانی مجلس کہتا ہے وہ صاحب ٹھیک ہے اپنے وعدہ فرما لیا، لیکن یہ بتائیے ہمیں کیا پیش کرنا پڑے گا؟ اتنا متداول اور لائج کر دیا ہم نے مجلسوں کی مزدوری، جب آپ نے خود یہ مجلس کی مزدوری طے کر لی تو وہاں سے کیا ملے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ملے اسے نہ لیا جائے، نہیں، جو ملے اسے شکر کر کے لے لینا چاہیے۔ وہی انداز ہونا چاہیے جو مجلس کے تبرک کا ہوتا ہے، بریانی ملے تو لے لیں گے، اور اگر صرف ایک کلوچا ملے تب بھی لے لیں گے۔ یہی ہے انداز جو مجلس سننے کے بعد تبرک کا ہوتا ہے، وہی انداز مجلس پڑھنے میں بھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا عجیب فلسفہ ہے، جو مجلس کے بعد دیا جا رہا ہے بریانی اور کیک کی شکل میں اسے تبرک کہتے ہیں، اور جو ہم طے کر رہے ہیں وہ اگر کم ہو جائے تو اعتراض ہے،
اور اگر ہماری توقع سے زیادہ ہو جائے تو واہ سبحان اللہ. تو اس کا نام رکھا ہے کہ اکرام عالم کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم سب کہنے لگے ہم نے اتنا کہا تھا اس سے اتنا دے دیا. میں نے کہا کیوں دیا بھائی؟ بڑے مقدر والے اکرام عالم کیا ہے. کتنی بہترین اصطلاحات ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میدان تبلیغ میں اترنا ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب عقیل بھائی کا پڑھا ہوا شعر یاد آ رہا ہے. ایک مصرع وہ بھی شعر تو یاد ہوتے نہیں، جب حدیثیں یاد نہیں ہو تو شعر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لازم ہے کہ ہر شخص حسین بن علی، اور آیت کا پیغام یہ کہ لازم ہے کہ ہر مسلمان مبلغ اور داعی الی الحق. ہر مسلمان، اب سوچئے، ہر مسلمان مبلغ نہیں ہے. جو بھی مسلمان ہے، جس قسم کے بھی ہیں، جس فرقے کے بھی ہیں، سارا فرقے کے افراد مبلغ نہیں ہے، داعی الی اللہ نہیں ہے. تب اتنے مسلمان ہیں، تب اتنے مسلمان ہیں دنیا میں. اگر ہر مسلمان مبلغ بن جائے تو پوری دنیا اسلام سے جلک اٹھے گی. ہم نے اپنے فریضے پہ عمل نہیں کیا ہے. اور ہندوستان کا مسئلہ تو بہت سنگین ہے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی آج کل ڈر رہے ہیں. ہم سے ایک حساب نہیں ہونا ہے. شیعوں کا حساب الگ ہونا ہے، اہل سنت کا حساب الگ ہونا ہے، بدھسٹوں کا حساب الگ ہونا ہے، بت پرستوں کا حساب الگ ہونا ہے. ہمیں تو ابھی قوم کے نوحہ و ماتم کو صحیح کرنے سے فرصت نہیں. کفر و شرک پہ تبلیغ کو بڑی بات ہے. سوچتے بھی نہیں. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے یہ مذہب فقط شیعوں کا مذہب ہے، اس کی خوشبو فقط یہیں تک رہنی چاہیے، کہیں اور نہ جانے پائے. لہٰذا ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فقط اس قوم میں چل سکتی ہے، باقی کبھی نہیں چل سکتی. اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ مربع ان کو پسند آ گیا تو ہمارا کام چل جائے گا، چاہے دوسروں کو کتنا ہی اعتراض کیوں نہ ہو. چونکہ ایک نکتے کی عادت بہت ہے ہمیں مجلس میں، کیسا بھی ہم نکتے پہ اچھلتے ہیں، اور نکتے کے ساتھ ساتھ چیخنا بھی ضروری ہے. چونکہ نقطہ لگاتے وقت اگر ہم نہیں چیخیں گے تو آپ بھی نہیں چیخیں گے. سارا محرم سارا رمضان اسی پہ گزر جاتا ہے، اور مولوی کی آواز آخر پہ بیٹھ جاتی ہے. کہیں اس کا بھی تو ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے مت بولو. ایک بات اور حساس ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے جو سورۃ الاخلاق کہلاتا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بارگاہ میں آؤ تو چیخ چیخ کے نہ بولو. ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ مجلس میں ائمہ طاہرین آتے ہیں، لیکن عادت ایسی بن گئی چاہے آیا کرے ہم تو چیخ کے بولیں. ہمارے اصول کیوں بدل جاتے ہیں؟ میں نے عمل کیا تھا اس پہ، اب بھی عمل کرتا ہوں ہندوستان میں کہیں کہیں. یہاں جب علماء کہتے ہیں کہ چیخ کے پڑھیے گا باتیں نہ کیجیے گا، تو وہاں کی بات تو بہت ہی، وہاں تو نہ چلنے والی باتیں، بربادی والے باتیں سب آ جاتی ہیں. اپنے کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ ان پر باتوں کی جگہ نہیں ہے. تو خیبر و خندق کو کھانا جاتا ہے. ہماری یہ عادت ہمیں مبارک ہو، لیکن کیا سرکار امام اصل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ہمارے درمیان اسی طرح سے کار ہدایت اسی طرح سے چیخ چیخ کے گفتگو کیا کرتے تھے، آئمہ طاہرین کیا کرتے تھے؟ نہیں، یہ شیوا نہیں ہے. آپ صدر کی، آپ رضا صدر کی سورہ حجرات کی تفسیر پڑھیں، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چیخ چیخ کے بولنے کی کتنی مذمت کی ہے انہوں نے، دینی اعتبار سے، طبی اعتبار سے. لیکن ہم سب اس میں گرفتار ہیں. ہم سب کا کام چونکہ اسی سے چلنا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو بصیرت کے ساتھ بہت تجربہ کیا ہے، سیدھی سادی مجلس پڑھ کے کتنی قیمتی باتیں مطالعے کی ہوں.
تو لیکن نہیں، چونکہ عادت ایسی ہو چکی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے، اس پہ اہل علم اہل نظر کو غور کرنا چاہیے. ہم اگر ماحول کو نہیں بدلیں گے تو پھر کوئی نہیں بدل سکتا. خطیب اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم ہی نے اس قوم کو بگاڑا ہے، سدھارنے کا ہنر بھی ہم ہی جانتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہم نے جو بھی اس قوم کو دیا ہے اس نے خوب لیا ہے. ہم نے عادتیں بگاڑ لی، ہم ہی عادتیں سدھارے. تو میں عرض کر رہا تھا تبلیغ، مقام تبلیغ بہت حساس میدان ہے. یہ انبیاء کا میدان ہے، یہ مرسلین کا میدان ہے، یہ ائمہ طاہرین کا میدان ہے. اس میدان میں بصیرت کے ساتھ اترنا ہے، اخلاص کے ساتھ اترنا ہے. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصارت اور بصیرت دو لفظ ہیں ہمارے سامنے. سچی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ آنکھیں جو ہیں یہ بصارت کا کام انجام دیتی ہیں. یہ ظواہر کو دیکھتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے. مومن فقط بصارت نہیں رکھتا، بصیرت بھی رکھتا ہے. بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ گہری نگاہ سے حقائق تک پہنچ جانا، غور و فکر کے سائے میں زندگی بسر کرنا، شعور کے سائے میں زندگی بسر کرنا. یہ بہت اہم ہے. مومن کو بصیر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو بصیر ہونا چاہیے. اور بصیرت اتنی ضروری شے ہے کہ اللہ نے خود اپنی صفت کے طور پہ قرآن میں اسے استعمال کیا. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں باصر نہیں ہے، بصیر ہے. یعنی پورے طور پر مکمل طور پر اپنے بندوں کے حالات کو جانتا. بصیرت کے بہت سے نمونے تاریخ اسلام میں پائے جاتے ہیں. اول کائنات میں بصیرت کے نمونے پائے جاتے ہیں. قربانی قابیل نے بھی پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی. قربانی کا لفظ سن کے قربانی دے دی قابیل نے، یہ بصارت ہے. اور قبولیت کو نظر میں رکھ کے حابیل نے جو قربانی دی ہے یہ بصیرت ہے. بصارت والا جب قربانی قبول نہیں ہوئی چیخنے لگا، چلانے لگا میں قتل کر دوں گا. اہل بصیرت حابیل نے قربانی کا اصول بتایا کہ قربانی لفظ قربانی کو دیکھ کے قربانی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبولیت پر نظر ہونی چاہیے قربانی میں. اور اللہ ایسے ویسوں کی قربانی قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین. تم میں بھی تقویٰ ہوتا تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بکرا کیسا ہونا چاہیے، دمبا کیسا ہونا چاہیے. نہیں، ہماری نیت میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے. بصیرت کا تقاضا یہ. ایک اور نمونہ ہے، سورج کو نکلتا اور ڈوبتا ہوا دیکھ کر اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، یہ بصارت ہے. لیکن طلوع شمس اور غروب شمس کو دلیل بنا کے نمرود کو بے کلام کر دینا، مبہوت کر لینا، یہ بصیرت ابراہیم کا کام ہے. سورج کا نکلنا اور غروب ہونا تو سب دیکھتے ہیں اور کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا، یہ بصارت ہے. لیکن اسی طلوع غروب کو دلیل بنا کے نمرود کو لاجواب کر دینا، یہ خلیلی بصیرت ہے. آگے چلیے آپ اور آگے بڑھیے. پیغمبر اکرم کو جو جسمانی اعتبار سے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے بشر. پیغمبر کو جسمانی اعتبار سے دیکھ کے اپنا جیسا سمجھنا یہ بصارت ہے. اور حقیقت رسالت کو دیکھ کے انا عبد من عبید محمد کہنا یہ بصیرت کی دلیل ہے. سورج شیرہ میں اہتمام طعام دیکھ کے حاضر ہو جانا یہ بصارت ہے. اور ہر مرتبہ رسول کی آواز پہ لبیک کہہ کے نصرت کا وعدہ کرنا یہ بصیرت ہے. امام حسن مجتبیٰ کی بے پناہ خیرات و سخاوت کو دیکھ کے امیر شام کا لا خیر فی الاسلاف کہنا یہ بصارت ہے. لیکن اسی جملے کو امام حسن نے پلٹ کے کہا
بصیرت کا نتیجہ ہے۔ امیر شام نے کہا تھا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، مولا نے پلٹ کے جواب دیا بصیرت کے تحت کہ دیکھ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ اسی کی بات کو اسی کے منہ پہ دے مارا، یہ بصیرت کا نتیجہ ہے۔ اور میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں، الہی و دینی فعالیت کو روکنے کے لیے معمول کا امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلانا یہ بصارت کا نتیجہ ہے، لیکن اسی سفر کو سفر ولایت میں تبدیل کر دینا یہ بصیرت امام رضا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کیا سوچا تھا، امام نے کیا کر دیا۔ بصیرت کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، فکری بصیرت، اعتقادی بصیرت، اور امام رضا کی سیرت میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اجتماعی بصیرت، اخلاقی بصیرت، سیاسی بصیرت، امام رضا علیہ السلام کی فکری بصیرت۔ امام فقط بصیر نہیں ہوتا بلکہ قوموں کو بصیرت کا تبرک بھی تقسیم کرتا ہے۔ نبی امام اسی لیے مولا امام رضا علیہ السلام آپ کا دسترخوان جب بھی بھیجتا تھا سارے غلاموں کو آواز دی جاتی تھی، سارے نوکروں کو آواز دی جاتی تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، سب بیٹھ جاتے تو امام تشریف لاتے۔ ایک دن ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت رسول یہ تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ ہمارا اور ان کا دسترخوان الگ الگ ہوتا۔ مولا نے کہا تو نے کیا کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں الگ الگ ہوتا، جب بھی ان کے ہمارے درمیان بہت سے جہاد سے اتحاد پایا جاتا ہے۔ دیکھ دسترخوان اور رزق کیسے الگ الگ ہو جائے جبکہ ہم سب کا رازق ایک ہے، ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ دسترخوان کیسے الگ ہو جائے جب ہم سب کے ماں باپ آدم و حوا ایک ہیں۔ دسترخوان کیسے الگ ہو جائے جبکہ ہمارے عمل میں بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ اچھا کام کریں گے تو اللہ انہیں بھی جزا دے گا، ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ ہمیں بھی جزا دے گا، یہ برا کام کریں گے تو اللہ انہیں بھی سزا دے گا، ہم برا کام کریں گے تو اللہ ہمیں بھی سزا دے گا۔ جب ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو دسترخوان میں فرق کیوں ہونا چاہیے؟ یہ فکری بصیرت ہے، یہ فکر کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے متعلق ابراہیم کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا امام رضا علیہ السلام نے کہ کبھی بھی کسی کی بات کاٹی ہوا۔ فکری بصیرت، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت نے کسی کی طرف پاؤں پھیلا کے قوت و جلوس کیا، کسی بزم میں کچھ لوگ موجود ہوں اور آپ پاؤں دراز کر کے بیٹھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت کبھی کسی کے سامنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت نے قہقہہ لگایا ہو، ہمیشہ آپ کی ہنسی تبسم پہ مشتمل ہوتی تھی۔ پھر ابراہیم کہتا ہے کہ اگر تم سے یہ بات بیان کرنے کے بعد اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ میں نے علی ابن موسیٰ رضا جیسا کوئی انسان دیکھا ہے تو اسے ہرگز باور نہ کرنا، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی فکری بصیرت ہے، اخلاقی بصیرت۔ حضرت کے یہاں ایک مہمان آتا ہے، حضرت کے یہاں مہمان آتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، حضرت اکرام فرماتے ہیں، کھانا لایا جاتا ہے اور حضرت اس کے ہاتھ دھلانا چاہتے ہیں، وہ اصرار کرتا ہے فرزند رسول آپ میرے امام ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، دین الہی کا دستور یہ ہے، حکم یہ ہے کہ میزبان کو مہمان کے ہاتھ دھلانا چاہیے۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ مہمانوں سے کام لیں۔ اخلاقی سیرت ہے، دینی سیرت ہے۔
ایک اور مولا کا چاہنے والا آتا ہے، فکری بصیرت مولا کی، بہت سارا مال و منال دولت اکٹھی کر کے مولا کے پاس لاتا ہے، مولا کے سامنے پیش کرتا ہے، نذرانہ دیتا ہے۔ مولا کی کیفیت جیسی پہلے تھی وہ نذرانہ دینے کے بعد بھی ویسی ہے، کوئی فرق نہیں۔ چاہنے والے کو یہ بات اچھی نہیں ہے، ہمیں بھی اپنی فکر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ ہمیں توقع سے زیادہ کچھ دے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، مسرور شانوار، توقع سے زیادہ ھذا من فضل اللہ، اللہ نے مدد کی ہے۔ لیکن بہت سارا مان و منال، بہت سارا خزانہ دولت مولا کے سامنے لا کے پیش کیا، اور جیسے مولا لینے سے پہلے تھے ویسے مولا لینے کے بعد میں چاہنے والے کو پیارا گزرا، ہم تو اتنا سارا اکٹھا کر کے لائے اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہاں کوئی اثر ہی نہیں۔ مولا تو امام تھے، جو دل میں گزر رہا تھا اسے مولا جانتے تھے۔ شاید کھانے کا وقت تھا، مولا نے کہا چلو ہاتھ دھلتے، یہاں فکر کی اصلاح کرنا ہے، وہاں اخلاق بتانا ہے۔ اگر فکر صحیح نہ ہو تو اخلاق صحیح نہیں ہو سکتا، سوچ ہی صحیح نہ ہو تو تواضع کیسے پیدا ہوگی جو اخلاق ہوگی۔ یہاں فکر کی اصلاح کرنا تھی، وہاں مہمان کے ہاتھ خود دھلائے، یہاں کا چلو ہاتھ دھلتے۔ اب جو اس نے پانی ڈالنا شروع کیا تو مولا نے کہا پانی ڈال رہے ہو ذرا نیچے بھی دیکھتے جاؤ۔ اب جو اس نے دیکھا تو مولا کے دستے مبارک سے قطرے نہیں جڑ رہے تھے بلکہ یاقوت اور لال و جواہر تھا جو مولا کے ہاتھوں سے جڑ رہے تھے۔ مولا نے کہا یہ تو ہمارے ہاتھوں کا دھون ہے، یہ ہمیں ملے یا نہ ملے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چونکہ مولا اگر اس مادی دولت سے متاثر ہو جاتے تو چاہنے والے کے دل میں خیال پیدا ہوتا مال و دولت ایسی چیز ہے جو امام کو بھی خوش کرتی ہے۔ اسی لیے تو شاید علماء کو عمرہ کے دروازوں پہ جانے سے روکا گیا ہے کہ جب تم ہی مالداروں کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے تو قوم پھر اپنا بھانڈا اٹھا کے پہنچ جائے تو پھر قوم پہ تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر علماء مالداروں کے محتاج ہو جائیں تو قوم بھی اپنا ظرف سوال لے کے پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے منع کیا مولا نے کہا تو ہمارے ہاتھ کا دھونا ہے۔ فکر کی اصلاح فرمائے، فکر اس کی اصلاح فرمائے، اجتماعی اور سماجی اصلاح۔ چونکہ سماج میں دعوے بہت ہوتے ہیں، دائرہ عمل بہت تنگ ہوتا ہے۔ سماج دعووں پہ چلتا ہے، نعروں پہ چلتا ہے، جذبات پہ چلتا ہے، عاطفے پہ چلتا ہے۔ اچھی بات ہے عاطفہ، لیکن اسے مثبت سمت دینی چاہیے۔ مثبت سمت نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ جذبات میں گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جذبات کو صحیح سمت دیں، چونکہ جو قوم جذبہ عقیدت کے تحت آگ پہ چلنے پہ تیار ہو سکتی ہے وہ کیا مسجد تک آنے پہ تیار نہیں ہو سکتی؟ عقیدت اور جذبے کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ جو قوم کمر لگانے پہ تیار ہو سکتی ہے تو کیا وہ کسی مریض کے خون کی احتیاج پیدا کرنے پہ اپنا خون نہیں دے سکتی؟ دے سکتی ہے، مگر جذبات کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عوام کے لیے قائد، سماج کے لیے رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے جذبات، ان کے احساسات کو صحیح سمت دی جا سکے۔ ایسے ہی ایک سماج کے لوگ جب مولا خراسان میں آئے، مولا کے اپنے چاہنے والے ایک دیہات سے اٹھ کر اس وقت سفر کی صعوبتیں طے کرتے کرتے مولا کی خدمت میں پہنچتے، جب معاف کرتے ہیں پوچھا جاتا ہے، خادم نے پوچھا کون؟ ہم مولا کے جد کے شیعہ ہیں۔
خادم نے جا کے کہا، مولانا نے کہا پڑھا رہنے دو انہیں، اجازت نہیں دی، ہم مشغول ہیں۔ اسی طرح سے روز آتے تھے، 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ اجتماعی اصلاح ضروری ہے، یہ نہیں صاحب اصلاح کریں گے تو مجلسیں کیسے چلیں گی، قوم کہاں سنتی ہے، کیسے مجلسیں مقبول ہوں گی، کوئی بھی نہیں آئے گا، یہاں کم میں سو جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں کہا تھا کہ پیغمبر کو پورا مکہ صادق و امین کہتا تھا، جہاں کام میں رسول اللہ ہوں سب پھر گئے۔ حکم خدا کے نافذ کرنے میں بندگان خدا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ دیکھیں کتنے بڑے چاہنے والے تھے کہ 2 مہینے تک درے دولت پہ پڑے رہے۔ آج ہم اپنے جذبہ محبت کو ٹٹول کے دیکھیں کہ اگر ہمیں 2 مہینے تک تو دھکارا جاتا رہے، ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ وہ کتنے بڑے چاہنے والے تھے کہ 2 مہینے تک مولانا اجازت نہیں دی۔ پورے اجتماع کو بصیرت فراہم کی جائے۔ آخر میں 2 مہینے کے بعد کہا فرزند رسول سے جا کے کہیں کہ اگر ہم پلٹ کے جائیں گے نا تو دشمن ہمیں تانا دیں گے۔ محبت میں گئے تھے، امام سے ملنے گئے تھے، دیکھو کیا منہ لے کے گئے تھے اور کیا منہ لے کے آئے۔ مولا دشمنوں کو شماتت کا موقع نہ دیجیے۔ مولا نے کہا اچھا اجازت دی جاتی ہے۔ پہنچے، کہا مولا علت تو بتائیے کہ ہمیں اس نے باریابی اتنے دن تک نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ غلط تھا، تم نے کہا ہم آپ کے جد کے شیعہ ہیں، جبکہ تم میں شیعت کی علامتیں نہیں پائی جاتی۔ سماج کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتراف کیا امام کے سامنے، ہاں مولا شیعہ سلمان تھے، ابوذر تھے، مسعود تمار تھے، قمبر تھے، ان میں سے باتیں شیعہ پائے جاتے تھے، تم میں یہ ہے؟ مولا نہیں ہے۔ پھر یہ تو بتائیے ہم ہیں کیا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس دعوے سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ دعویٰ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ فوراً کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس دعوے سے، جھوٹے دعوے سے توبہ کرتے ہیں۔ اور بتائیے ہم کیا ہیں؟ کہ تم ہمارے محب، سنا مولا کی بات کو مانا۔ سماج میں اگر رہبر ہوتا ہے اور سماج کو اس کی غلطیوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو قوم مان جایا کرتی۔ اسی لیے قیادت اور رہبریت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سیاسی بصیرت۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ فرزند رسول کو بلائیں اور سب پہ واضح کر دیں کہ آل محمد انہیں حکومت نہیں ملتی تو حکومت سے دور رہتے ہیں، اور حکومت ملتی ہے تو یہ بھی بڑھ کے لے لیتے۔ ہم نے حکومت لے لی تو کیا؟ مولا نے سیاسی بصیرت سے سب کچھ باتیں کر دیا۔ مدینے سے نکلے، مولا نے حکم دیا میرے اوپر گریا کرو، اور خود بھی روضہ رسول سے نکلے تو بار بار ودا کرتے تھے، بار بار روکتے تھے، یعنی سب پہ واضح کر رہے تھے اگر ہم حکومت کے حریص ہوتے تو ہمیں مدینے سے جانا اتنا زیادہ شاد نہ ہوتا، اتنا زیادہ شاد نہ ہوتا۔ پورے منصوبے کو باطل کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں نے وقت دیکھا بھی نہیں ہے کہ میری مجلس بھی زیادہ طولانی نہ ہو گئی ہو۔ آپ کے چہرے تو ایسے ہی کچھ بتا رہے ہیں۔ مامون کو اس کی حقیقت بھی بتائی۔ بازار نیشاپور میں حدیث پڑھی، کلمۃ لا الہ الا اسمی ومن دخل اسمی امن من عذاب۔ 24,000 قلمدانوں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ پھر فقرہ کہا رک کے ولیکن بشروطہا وانا من شروطہا۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے حاکم اسلامی بن جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم نہیں ہیں تو لا الہ الا اللہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنی طرف اشارہ کر کے ساری لا الہ الا اللہ کی شرطیں بتانی، اور پورے مجمع کو سیاسی بصیرت کا تبرک بانٹ کے سرخرو ہو کے خراسان کی طرف آئے۔
ساری تدبیروں تو پانی پھیر دیا تو دوسری چال چلی کہ دنیا بھر کے دانشوروں کو جمع کیا جائے، علمی طور پہ شکست دی جائے، منہ کی کھائی۔ چاہنے والے بھی گھبرا جاتے تھے، مولا عمران صاحبی آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، کہ نہیں تم نہ گھبراؤ کہ مولا جب وہ ہمارے مذہب کو مانتے نہیں تو ہماری بات کیسے مانیں گے؟ کہ دیکھنا جب ہم عیسائیوں کو ان کی انجیل سے جواب دیں گے، یہودیوں کو ان کی توریت سے جواب دیں گے، دعویٰ دادا نے کیا تھا، دلیل پوتے نے فراہم کی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کا۔ بہت عظیم امام ہے، شمس الشموس، ہر امام شمس ہدایت ہے، یہ سورجوں کے درمیان سورج ہے۔ یہ بڑی بات ہے، چونکہ عالمی پیمانے پہ آپ کو چمکنے کا موقع ملا، مانوں سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بلایا فرزند رسول ہمارے پاس آئیے گا۔ ابو سعد کہتے ہیں کہ مولا تیار بیٹھے تھے، محراب مسجد میں ذکر الہی کر رہے تھے، خادم آیا کہ مامون نے بلایا آپ چلیں۔ اب اسد سے کہا اگر ردا ہمارے سر کے اوپر ہو تو ہم سے کلام نہ کرنا، کیونکہ جواب نہیں دیں گے۔ ہاں اگر ردا معمول کے مطابق دوش کرو تو سوال کرنا تاکہ جواب بھی پڑ سکے۔ گئے، مامون اٹھ کھڑا ہوا تعظیم کی، بغل گیر کیا مولا کو، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا فرزند رسول یہ انگور بہت اچھے ہیں، شاید اس سے بہتر انگور دنیا میں موجود نہ ہو۔ میرے مولا نے حقیقی جواب دیا کہ نہیں، جنت کے انگور ان انگور سے بہت بہتر ہے۔ مکار خوشہ انگور کو لیے ہوئے تھا، جن دانوں میں زہر نہیں تھا خود کھاتا تھا۔ پھر کہا فرزند رسول آپ بھی تناول فرمائیں۔ مولا نے بار بار انکار کیا، کہا نہیں آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ کو کھانا ہوگے۔ مولا نے دیکھا ماحول عجیب تھا، اس کے سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اللہ مختار امام کو اتنا مجبور نہ کرے۔ چند دانے انگور کے تناول کیے، زہر کا اثر شروع ہو گیا، بیٹھ نہ سکے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مامون نے کہا الہ ہے نا بسب، مولا نے کہا الہ ہے سو وجہتنی، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے اب تو وہی جا رہا ہوں۔ اب اسد باہر منتظر تھے، دیکھا درشت فرزند رسول کے ردالیں گے سر پہ ڈالے ہوئے ہیں، بات نہ کی، سیدھے جا کے حجرے میں لیٹ گئے، دروازہ بند کر لیا۔ اب اسد منتظر رہنا، کوئی اگر جوان آئے ذکر خدا میں مشغول ہوئے۔ اہل مقاتل کا بیان ہے، زہر کی شدت جب بڑھی تو میں نے گنا 50 بار حجرے سے نکل کے زیر آسمان۔ میں کہوں مولا آپ کے جب حضرت مصطفیٰ کو بھی زہر دیا گیا تھا، لیکن وہ مدینے میں زہر دیا گیا تھا، کلیجہ ٹکڑے ہوا، لیکن زینب جیسی بہن موجود تھی، حسین عباس جیسے بھائی موجود تھے، لیکن امام رضا کی غربت زہر سے تڑپ گئے، کوئی سہارا دینے والا۔ اے کاش پانی پہ بیٹا ہوتا، کنارے فاطمہ معصومہ جیسی بہن ہوتی، جب کوئی زہر کھا لیتا تو بار بار پیاس لگتی ہے، پانی کون پلائے؟ جب بھی شدت تشنہ بے قرار ہوتے ہوئے تو دل کہتا ہے کہ کربلا کا رخ کرتے ہوگے، وہاں جنتا، وہاں تشا، وہاں غربتا۔
کرو اور اتنی زور سے رو کہ میں اپنے کانوں سے تمہاری گریے کی آواز سن مولا آپ کے عمل میں آپ کے حکم بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مولا شاید یہی غربت ذہن میں آئی ہوگی کہ خراسان میں جنازہ تو ہوگا کوئی رونے والا نہ ہوگا. گلی میں وقت گزرتا رہا. اب حسن کہتے ہیں کہ میں بے چینی کے عالم میں ٹہلتا رہا. حالت غیر تھی, رونے کی آوازیں آ رہی تھی, اللہ سے مناجات, اللہ کا ذکر زبان پہ تھا. میں نے کیا دیکھا, ایک نورانی جوان صحن خانہ میں اترا. میں نے سلام کیا اور پوچھا آپ کہاں سے آئے, سارے دروازے تو بند ہیں. کہا جو اللہ مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ اس گھر میں بھی داخل کر سکتا ہے. میں نے مزید معرفت حاصل کرنا چاہیے, یہ تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے. کہا نام حجت اللہ علیہ. مجھے بچہ نہ سمجھنا, میں تجھ پہ اللہ کی حجت ہوں. انا محمد بن علی, میں اسی علی رضا کا بیٹا ہوں. یہ کہا اور حجرے میں چلے گئے. باپ کو توقع ہونے کا سلام کیا. امام رضا خود کھڑے ہو جائے, آ جا میرے لالا, اے میرے جوان, آ جا میرے سینے سے لگ جا, اے میرے بچے دیر تک سینے سے لگائے رہے. حسن کہتے کبھی امام جواد کی پیشانی کو چوم دیتے, کبھی رخساروں کو چوم دیتے. میں کہتا مولا غریب کو برمان رات, باپ بیٹے میں مدینہ اور خراسان کی دوری تھی لیکن بیٹا چل کے آ تو گیا. آئے امام سجاد, وہاں بیٹا باپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ باپ بیٹے سے ملے. اے سجاد خشن چوکو ہماری اس ماتم کی خصوصیت ہے کہ یہ مجلس کی گریا مولا کی بہن حضرت معصومہ کے جواب بیوی کو پرسا دینا. ایک سال آپ سے اپنے بھائی امام رضا کا فراق برداشت ہو سکتا اور امام رضا سے بھی آپ جیسے بہن کا فراق برداشت. خط لکھ کے بلایا بہن خراسان چلی آؤ. میں کہوں گا بی بی اچھا ہوا جب فراق برداشت نہ ہوا تو زہر کی شدت سے مولا کا تڑپنا کیسے برداشت ہوتا. آئیے تو زینب کا جگر تھا, پیلے پہ کھڑی رہی, بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا. یا جدہ یا رسول اللہ, بھائیا کو آگے بچا لے. اپنے غریب بھیا کا پرسہ لے لیجیے. بیوی یہ غریب بھیا کا پرسہ ہے. سینے سے لپٹائے رہے. مولا امام جواد نے بھی دیر تک پیشانی کو بوسے دیے, بابا کے لبوں کو چوما اور رخساروں کو بھی چوما. اب حسن کا بیان ہے کہ مولا کے منہ سے کف جاری تو امام کف جاری تھے تو امام جواد نے اتنا زیادہ انہیں متوقع سمجھا کہ کف کو بھی اپنے دہن مبارک میں لے لیا. امام کی زبان سے جو کف جاری تھے مولا نے ان کے منہ پہ منہ رکھ دیا اور انہیں چاٹنے لگے. اللہ اللہ کتنی محبت تھی. راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوئی جسے میں سمجھ نہ سکا. پھر میں نے اتنا دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام کا زانو تھا اور امام علی رضا کا سر اقدس تھا. دیر تک سر کو جھکاتے رہے, پسینہ جھکائے رہے اور پسینہ آتا رہا. مسلسل غور سے دیکھتے رہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا اب آسان جلدی میری مدد کرو, سامنے حجرے میں جاؤ, وہاں تختہ حسن بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے.
رکھا اور میں نے خود اپنی آستینوں کو چڑھایا تاکہ غسل میں مدد کر سکوں. تو کہا تم یہاں سے چلے جاؤ, ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگ ہیں جو مددگاری کے طور پہ آئے غسل کیا. اندر داخل ہو جاؤ, فلاں حجرے میں تابوت رکھا ہوا ہے. پھر میں نے اس بیان کیا مولا وہاں کوئی تابوت نہیں ہے, کہ نہیں وہاں کفن بھی موجود ہے, کافور بھی موجود ہے, تابوت بھی موجود ہے. میں نے دیکھا تو سب کچھ موجود تھا. مولا نے قنوت بھی کیا, کفن بھی پہنایا, خوشا بحال اپنے بابا کی میت کو تابوت میں رکھا, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نگاہوں سے غائب ہو گئے. میں کہوں مولا جب مدینے پہنچے ہوں گے تو اہل بیت نے پوچھا ہوگا بابا کو کیسے غسل دیا, کیسے کفن پہنایا, کیسے نماز جنازہ پڑھی, تو سب کچھ بیان کیا ہوگا. میرے بابا زندہ تھے, میں نے بوسے بھی لیے, گفتگو بھی کی, اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, نماز بھی پڑھی. سیدانیوں کو تسکین ہو گئی ہوگی, لیکن ہائے سید سجاد جب مدینے پلٹے تو سب نے پوچھا اے فرزند پیغمبر بتائیے حسین کو کیسے غسل دیا, بابا کو کیسے کفن دیا, بتائیے مولا. سید سجاد کیا گئے, ہائے بے کسی, ہائے سید سجاد کی غربت. شان سے جنازہ اٹھا, سب روتے ہوئے چلے. فرزند رسول کا جنازہ بہت شان و شوکت سے اٹھایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مولا کا جنازہ جب شان و شوکت سے اٹھا ہوگا تو مولا کی روح خوش ہوگی؟ نہیں نہیں, میرا دل کہتا ہے کربلا کی سمت رخ کر کے آواز دی ہوگی اے جد مظلوم مجھے معاف کرنا. پوتے کا جنازہ تو شان سے اٹھا, لیکن آپ کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی جلتی ریتی میں پڑا رہا. کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا یہ کس غریب کا جنازہ